انہوں نے پوچھا تھا کہ مقصر کیا ہوتا ہے؟ لفظ سے ہی ظاہر ہے مقصر قصر سے نکلا ہے. گھر میں نماز پوری پڑھتے ہو اور سفر میں قصر، یعنی کم کر کے پڑھتے ہو. تو ہر کمی کرنے والے کا نام مقصر ہے. جی. اور نہج البلاغہ میں امیر کائنات نے 3 قسم کے بندے بتائے ہیں. فرمایا سائل سری النجات، تیزی سے کوشش کرنے والے کی نجات پکی. وطالب بطی الرجا، سست ہو لیکن امید کا دامن نہ چھوڑے، وہ بھی نجات کی توقع رکھ سکتا ہے. اب نہج البلاغہ تو میں نے نہیں لکھی نا. تیسرا بندہ بتا کیا فرماتے ہیں؟ سائل سری النجات و طالب بطی الرجا و مقصر فی النار ہوا. اور غیر معصوم کو اپنے دشمن نظر آتے ہی نہیں. سرکار صادق نے تم شیعوں کو پیغام بھیجا ہے کہ الناصبۃ اعداؤکم والمقصرۃ اعداؤنا. فرماتے ناصبی شیعوں تمہارے دشمن ہیں اور مقصر ہمارے دشمن ہیں. گھبراہٹ تو نہیں ہے دوستو؟ کہا یہی گیا ہے مجھ سے کہ آج کا دن سرکار ابو الفضل کی ذات پاک سے منسوب ہے. جتنی گفتگو بھی کی جائے گفتگو کا محور مرکز قبلہ کعبہ سرکار وفا کی ذات ہونا چاہیے. صرف 2 منٹ تمہید کے لیے دے دو پھر بات بہت آسان. سورہ زمر سے آیت پڑھی ہے میں نے. بظاہر نقوی صاحب خطاب رسول سے کر رہا ہے اللہ، لیکن چکرا دینے والا خطاب. مجبوری ہے کہ ہے قرآن. اللہ کہہ رہا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اب ظاہری ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل حبط ہو جائیں گے. تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ آیت میں نے اتاری ہے. جانتا ہوں میں بھی اس حقیقت کو کہ رسول معاذ اللہ اور شرک، لیکن آیت بہرحال ہے اور لفظی ترجمہ بھی یہی ہے لئن اشرکت، اگر تم نے شرک کیا لیحبطن عملک، تو عمل حبط ہو جائیں گے تمہارے. مشارق لائے ہو یا بھولائے ہو؟ سفید رنگ کی کتاب ہوگی، بالکل سفید. نعرہ صلوات. جس سے خطبہ طارق سنایا تھا میں نے آپ کو، یاد آ گئی کتاب؟ وہی کتاب علامہ رجب علی مرسی تفسیر لکھ رہے ہیں نقوی صاحب کی شاہ جی اس آیت کی. اثر تو رابی کیا کہہ رہا ہے خدا؟ لئن اشرکت، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ جو شرک کے اندھیروں کو روشنی عطا کرنے آیا ہو وہ شرک کیا کرے گا؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے کہنے کا مقصد یہ سر اٹھانا کہ یا محمد ان ساویت بعلی احد من امتک او جعلت له مثلا او شبہا فلا عمل لک. کہ اے میرے حبیب اگر تو نے اپنی پوری امت میں سے کسی کو بھی علی کے برابر سمجھا،
ہیں؟ 3 لفظ ہیں مکیشا جی، 3، اور میں تینوں نجم شاہ بتا رہا ہوں۔ ان ساویت بعلی، اگر مساوی کی علی کے ساتھ، احد من امتک، اپنی امت میں سے کسی ایک کو بھی، اور رسول کی امت میں صرف تم نہیں ہو، آدم بھی ہے، رسول کی امت میں ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ بھی ہیں۔ ان ساویت بعلی احد من امتک، اگر کسی ایک کو بھی تو نے مساوی سمجھا، او جعلت لہ مثلا او شبہا، یا کسی کو علی کی مثل کہا، یا کسی کو علی کی شبیہ کہا، مجھے نہیں معلوم کون نصیب جگانے آیا اور کون اپنے مقدر کو لوری دے کے تھپک تھپک کے سلانے آیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تو نے کسی کو علی کی شبیہ سمجھا، فلا عمل لکا، تیرا کوئی عمل باقی نہیں بچے گا۔ پہلے تو یہ فیصلہ کرو، جو علی کا مولا ہے وہ کسی کو علی کے برابر سمجھے، تو اپنے عمل کو بیٹھتا ہے، اور 2 ٹکے کا حرامی جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں، وہ اپنے آپ کو علی کے مقابلے میں تولے۔ بگیشا جی جرات پیدا ہو گئی ہے کہ میں اللہ سے بات کرتے ہوئے اکیلا نہیں ہوں، یہ سارا مجمع، سارے سامعین میرے ساتھ ہیں، باہر والوں ساتھ ہو نا، ادھر والوں، برآمدے والوں، پیچھے والوں، آؤ میرا ساتھ دو، پالنے والے زوراور کے 5 حصے، تو نے اپنے حبیب کو لفظوں میں اجازت نہیں دی کہ کسی کو علی کی شبیہ کہے، تو نے عباس کو علی کی شبیہ بنا کے کیوں بھیجا؟ اسے تو کہا کہ لفظی شبیہ نہ کہو، تو نے عباس کو علی کی حقیقی شبیہ بنا دیا۔ شاہ جی پوچھتے ہیں جواب کیا ہے؟ جی صدقے جاؤ پوچھتے ہیں جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ میں جواب بتاتا ہوں۔ سورہ فاطر میں پہلے ایک آیت پڑھتا ہوں، وہ کہہ رہا ہے لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کہتا ہے میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جس کا بسم اللہ، جس کا ترجمہ مولوی صاحبان نے کر دیا قانون، طریقہ، آئین ہوگا، ہوگا بھائی آئین مانتے ہیں ہم، انکار تھوڑی کر رہے ہیں۔ لغت، نقوی صاحب لغت ہی ہوتا ہے، وہ نہ شیعہ ہوتا ہے نہ سنی، وہ نہ مخصر ہوتا ہے نہ غالی، وہ تو بس لغت ہی ہوتا ہے۔ جاگنا، اگر لکھ لیا لوح دل پر جنت اتر آئے گی تمہاری جولی میں، بشرطے کہ لکھ لیا تو۔ میں نے جب لغت کی کتابیں دیکھی تو پتہ ہے سنت کے کیا معنی تھے، طریقہ بھی تھا، روش بھی،
لیکن بات حلق سے اتر نہیں رہی تھی کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک ترجمہ کوئی صاحب جو میں نے پڑھا سنت کا 1,00,000 چاند روشن ہو گئے میرے دماغ میں. جاؤ آج دیکھ کے آنا, کل نہ بیٹھنے دینا ممبر پہ اگر غلط ہو. کوئی لغت اٹھا کے جب علماء لغت سے پوچھو. سنت کا ایک معنی چہرہ بھی ہے. تبدیل نہیں ہو سکتی, میں صدقے جاؤں. مجھے نہیں خبر کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ, کس کے سینے دل پہ اترا ہے. سنت مانی بولو, سنت مانی چہرہ. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. ہرگز اللہ کے چہرے میں تبدیلی نہیں آتی, وہ ایک جیسا رہتا ہے, چاہے علی کے روپ میں آئے یا عباس کی شکل میں. ہمیشہ ایک پہ کر. اور اچھا یہ کیوں ہے شبیہ؟ پہلے بکی شاہ جی یہ دیکھنا پڑے گا علی کا وجود کیوں ہے. علی تو جلی کے لیے تھا, نہیں سمجھے؟ علی جلی کے لیے تھا, اسی لیے اپنا چہرہ بنایا, اپنی آنکھیں, اپنی زبان, اپنے کان, اپنا پہلو, اپنا نفس, اپنا جسم, کہ دیکھوں گا تیرے ذریعے تو آنکھ ہے میری, بولوں گا تیرے ذریعے تو زبان ہے میری, مخلوق کی سنوں گا تیرے ذریعے تو کان ہے میرا, مخلوق کو دوں گا تیرے ذریعے تو ہاتھ ہے میرا. پھر اپنے کسی مقصد کے ساتھ اپنے حبیب کو زمین پہ بھیج دیا. مخالفت کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا. اے اللہ تیرا دین پھیلانے آیا ہوں زمین پر, لوگ مخالفت کر رہے ہیں, اب تیری مدد کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. آواز قدرت آئی, میرے حبیب میں مدد کروں بھی تو کیسے, میں کوئی بدن رکھتا ہوں؟ ہاں مجھ سے دعا مانگ, قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھ سے مدد نہ مانگ, مددگار مانگ. چھوڑ دوں. مجھ سے نصرت نہیں, نصیر. اللہ جب اپنے حبیب کو مدد نہیں بھیجتا, مددگار بھیجتا ہے, تیری مدد کرے گا. تو علی کو اتارا سلطان النصیرہ بنا کے کہ میرے حبیب میرا جسم ہوتا تو میں خود آتا تیری حفاظت کے لیے. جو میری کبریائی کا بدن تھا میں نے اسے اتار دیا تاکہ
کہ جب مشکلیں آئیں اور علی آگے تیری ڈھال بنے تو سر سے پاؤں تک میری تصویر کو دیکھ کے اطمینان میں رہنا، میں خود لڑ رہا ہوں۔ نصیر کہہ دیتا سلطان اور نصیرہ کی نقوی صاحب سلطان کے بہت معنی ہیں، میں صرف یہاں ویسے معنی اتنے ہیں کہ میں پورا عشرہ سلطان پہ پڑھتا رہوں، دلائل اور تشریح ختم نہیں ہوتی۔ سلطتن سے یہ لفظ نکلا ہے، تسلط سے۔ یہ رومال میرے پاس تو ہے لیکن یہ میرے تسلط میں نہیں اس وقت، اب تسلط ہے۔ تو جو 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 کچھ اللہ کے پاس ہے، جو اپنی مٹھی میں یوں بند رکھتا ہو اسے سلطان کہتے ہیں۔ جس میں معصوم فرماتے ہیں ان علی سلطان ینصر علی اعدائی و سلطان النصیرہ، جو اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ مجھ سے مانگ، یعنی علی اتنی بڑی نعمت ہے، علی کا مولا بھی جب تک علی کو مانگے نہیں ملتا نہیں۔ اور ایک آیت سر پڑھتا ہوں اور پڑھ کے بکر شاہ جی میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں۔ چیلنج کیا ہے خدا نے جن و انس کو سورہ رحمان میں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ میں اب تو قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کہتے ہیں او جن اور انسانوں سارے مل کے کوشش کرو میرے زمین و آسمان کے کناروں کو پھاڑ کے نکل جاؤ، ان استطاعتم اگر طاقت ہے اگر قدرت ہے نکل کے دکھاؤ، فانفذوا نکلو بھی، کہ لا تنفذون تمہاری جرت کے نکل سکو الا بسلطان، ہاں اگر سلطان کا دامن پکڑ لو تو وہ تمہیں نکال سکتا۔ ارادے کیوں بھیجا اپنا چہرہ زمین پر؟ نبی نے دین پھیلانا تھا، خدا کا چہرہ آیا محافظ بن کر۔ نبی صاحب ابھی آپ کو اپنے سوال کا جواب نہیں ملا، جب دین پھیلانا تھا تو وجہ اللہ کی ضرورت، اور جب کربلا میں دین بچانا تھا اللہ اکبر، تو پھر وجہ اللہ کی ضرورت، اس وقت رسالت کا محافظ بن کر۔ اور دیکھ لیں دونوں کی بک شاہ جی رشتے کی کڑی کیا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے، یہ دونوں تو کیوں نہیں ملی ہوئی، ایک
ایک تو کون کی حفاظت کے لیے علی وجہ اللہ بن کے آیا، دوسری تو کون کی حفاظت کے لیے عباس وجہ اللہ بن اصل میں بغیر شاہ جی سامعین کا بھی قصور نہیں، حیران ہونا حق ہے ان کا، لوگوں سے علی کے فضائل ہضم نہیں ہوتے، اور میں اسی زینے پہ انہیں عباس کو دکھا رہا ہوں۔ نہیں، ایک منٹ آؤ، یہ اوپر والی کتاب ہے، یہ تفسیر ہے تاویل الآیات، قرآن کی تفسیر ہے، صاف ظاہر ہے ساتھ قرآن ہے تو آگے تفسیر ہے نا، یہ سر پہ حوالے کے طور پر بھی اور قسم کے طور پر بھی، نیچے ہے منبر حسینی، سر پہ رکھا ہوا ہے قرآن، غلط بیانی کروں شہید زمین پھٹ جائے اور میں غرق ہو جاؤں، جھوٹ بولوں یہودی ہو کے مروں، کلمہ نصیب نہ ہو میری زبان جہنم کے کتے چبائے، اور اتنی قسموں کے باوجود جو شک کرے الو کا پٹھا خود حرامی ہے، ناپکار ہے، اس کے لہو میں خود شک۔ جمیل شاہ جاگنا، پوری جائیداد دوں گا الحم سے والناس تک، پورے قرآن میں نے نہیں پڑھا، تم نے پڑھا ہے تو میرا علم بڑھا دو، کہیں اللہ نے کہا ہو میں قسم کھاتا ہوں آدم کی، کہیں کہا ہو میں قسم کھاتا ہوں نوح کی، کہیں کہا ہو مجھے قسم ابراہیم کی، کہیں کہا ہو مجھے قسم ایوب و یوسف کی، کہیں کہا ہو مجھے قسم موسیٰ کی، کہیں کہا ہو مجھے قسم عیسیٰ کی، کہا ہے؟ پتہ نہیں کون سوچ رہا ہے، کون سن رہا ہے، کون اپنا ہے کون پرایا، کون کس نیت سے بیٹھا ہے، وہ بے نیاز جو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبیوں کو قسم کے لائق نہیں سمجھتا، میرا ساتھ دو اندر باہر والوں، میں اللہ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نبیوں کی قسمیں کھاتا نہیں، علی کے دلدل کی قسم کیوں کھائی ہے؟ سموں کی چھاپ کی قسم ہے، دلدل معاشر حرام کے سموں سے جو جل ترنگ بج رہا ہے، اس بجتے ہوئے جل ترنگ کی قسم، اس سے جو چنگاری نکلتی ہے اس چنگاری کی قسم، پہاڑی پہ چلتے ہوئے جو وہ نتنوں سے سانس لے کے پھنکارتا ہے، مجھے کہہ رہا ہے مجھے اس پھنکارنے کی قسم، نہیں تول آپ ملا کے بہکاوے میں غضنفر کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جو اللہ علی کے گھوڑے کو آدم کے برابر نہیں تولتا وہ عباس کو کہاں تولے گا؟
کجا علی کا دلدار کجا علی کا جانور، کجا علی کی آرزو، سمجھ کیا رکھا ہے تم نے عباس کو؟ علی بگے شاہ جی وہ شہنشاہ اعظم ہے جس کے ہاتھ کی 2 جنبشوں نے اللہ کی دھرتی کو آباد کر دیا ہے۔ کیوں پیارے کا غلط کہا میں نے؟ نہیں، کچھ لوگ حیران ہو کے دیکھ رہے ہیں مجھے کہ کیا مقصد؟ تیرے مولا کا فرمان ہے خمرت طینۃ آدم بیدی 40 صباحا، علی فرماتے 40 دن تک آدم کی مٹی خمیر کرنے والا میں علی ہوں۔ اگر مٹی خمیر نہ خمیر نہ کرتا تیرا باپ آدم نہ ہوتا، جب تیرا ابا جان ہی نہ ہوتا تو پھر دنیا پہ زندگی کہاں ہوتی؟ زمین پہ بشر یا بشریت کا وجود کہاں ہوتا؟ تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ جو 2 جنبشیں ہاتھ کی بھیک میں دے دے تو اللہ کی دھرتی پیٹوں سے پر ہو جاتی ہے۔ اس نے اللہ جانے کتنے برس عباس جیسے بیٹے کی آرزو کی ہے۔ دیکھو ہاں یہ عباس کے علم میں ہاتھ ہے میرا، صاحب جلالت ہے عباس۔ اللہ اکبر، یہ تو دیر نہیں کرتا انتقام لینے میں۔ بڑی بڑی کتابیں، سیرت کی انبار ہے چھت جتنا۔ عقیل کو بلا کے کہ تم شجار عرب ہو، میرے لیے رشتہ تلاش کرو۔ مولا چلتی عمر میں شادی کریں گے آپ؟ فرمایا شادی ہماری دنیاوی ضرورت نہیں ہوتی، عرب کے کسی شجاع ترین قبیلے کی جوہر عصمت خاتون کا رشتہ تلاش کر میرے لیے۔ مولا کیوں؟ فرمائے لکھے اصیبا منہا ولدن شجاع یکون عضدا لولدی الحسین، میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے مجھے ایسا بیٹا عطا کرے اللہ جو میرے حسین کا قوت بازو ہو۔ ہاں یہ کوئی شک نہیں اس میں، علی ہونا تو آدم کو نصیب نہیں، علی ہونا موسیٰ کا مقدر نہیں، عیسیٰ کے بس میں نہیں۔ لیکن وہ اثر ترابی کیا کہتے ہیں، جو سپوت بیٹے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طور ایک قدم باپ سے آگے بڑھاتے ضرور ہے۔ یہ میرے سامنے پڑی ہے بشارت المصطفیٰ، دکھا چکا ہوں اس عشرے میں ممبر سے، علامہ طبری کی کتاب، اس میں حدیث ہے، رسول فرماتے ہیں یا علی، بس ٹھیک ہے، انتا نجم بنی ہاشم، جاگنا خدا کے لیے جہاں جاؤ، اے علی تو بنی ہاشم کا ستارہ ہے۔ اب جو دشت ادراک میں کھویا ہوا ہو غضنفر، اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ جس نے ذہن کی کھڑکی بند کر کے تالا لگا رکھا ہو، میں اس کا کیا بگاڑ سکتا ہوں؟ پلے نہیں پڑی تمہیں بات؟ رسول کہہ رہے ہیں انت نجم بنی ہاشم، تو نجم بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم کا ستارہ ہے۔ عباس نے پاؤں بابا کے چوم کے کہے کہ علی بننا تو میرے مقدر میں نہیں، لیکن بابا تیری دعا سے اگر کمر بنی ہاشم بن کے نہ دکھایا